الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں انشاءاللہ العزیز سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 34 سے لے کر آیت نمبر 39 تک کا درس ہوگا۔ اس سے پہلے جو آیات تھیں ان میں حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا ذکر تھا کہ اللہ نے فرشتوں کے سامنے اپنے اس ارادے کا اظہار فرمایا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ مقصد تو یہ تھا کہ انسان زمین پر اللہ کے احکام کو نافذ کرے، اللہ کی شریعت کو جاری کرے، اللہ جن سزا دینا چاہتا ہے انہیں سزا دے، اور اللہ جنہیں عطا کرنا چاہتا ہے انہیں عطا کرے، اور اس زمین کا نظام اللہ کے حکم کے مطابق چلائے۔ لیکن انسان نے ایسا کیا نہیں۔ ویسے حضرت آدم علیہ السلام کا قرآن کریم میں متعدد صورتوں میں اور متعدد آیات میں ذکر آیا ہے۔ تقریباً 25 آیات میں 25 بار حضرت آدم علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں، سورہ مائدہ میں، سورہ اعراف میں، سورہ اسراء میں، سورہ کہف میں، سورہ مریم میں، سورہ طٰہٰ میں اور سورہ یاسین میں۔ قرآن کریم کا یہ اپنا ایک مخصوص اسلوب اور انداز ہے کہ وہ کسی بھی قصے اور واقعے کو اس کی ساری جزئیات سمیت ابتدا سے لے کر انتہا تک ایک جگہ بیان نہیں کرتا، تاکہ انسان اس قصے کی بھول بھلائیوں میں، اس قصے کی جزئیات میں اور اس کی کشش میں اور اس کے اتار چڑھاؤ اور مد و جزر میں کھو کر کہیں اس پیغام سے نہ غافل ہو جائے جو پیغام اللہ پاک اس قصے کے ضمن میں انسان کو دینا چاہتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم قصوں کی کتاب نہیں، کہانیوں کی کتاب نہیں۔ قصے اور کہانیاں اگر کہیں ذکر کیے گئے ہیں تو وہ بھی ہدایت کے لیے، عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے۔ سوائے سیدنا یوسف علیہ السلام کے اور کوئی نبی اور کوئی قوم ایسی نہیں جس کا پورا قصہ اللہ نے ایک ہی جگہ بیان فرما دیا ہو۔ یہ بھی قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ وہ ایک ہی واقعے کو مختلف صورتوں میں مختلف انداز سے بیان کرتا ہے، کہیں تفصیل کے ساتھ، کہیں اجمال کے ساتھ، کہیں اس سے ایک سبق اخذ کرتا ہے اور کہیں دوسرا سبق اخذ کرتا ہے، اور ایک قصے کو بار بار بیان کرتا ہے، لیکن اس تکرار کے باوجود
انسان اکتاتا نہیں ہے، ہر جگہ نئی نصیحت، نئی عبرت حاصل ہوتی ہے، اور پھر تکرار کے باوجود کہیں تضاد نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک جگہ جو اللہ نے بیان کیا وہ دوسری جگہ بیان کردہ قصے سے ٹکراتا ہو اور ان دونوں کے اندر تضاد پایا جاتا ہو۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی کتاب ہوتی تو لوگ اس کے اندر بہت زیادہ اختلاف پاتے، لیکن اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں، کوئی تضاد نہیں۔ یہاں پر فرمایا جا رہا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، سورہ ہجر میں ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، ہم نے انسان کو پیدا کیا خمیرہ اٹھائے ہوئے گارے سے جو سوکھ کر بجنے لگتا ہے۔ پیدا کرنے کے بعد اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کے سامنے سجدہ کرو۔ لغت میں سجدے کا معنی ہے تذلل اور تواضع، انتہائی درجے کی ذلت اور انتہائی درجے کی تواضع کسی کے سامنے اختیار کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری کائنات میرے سامنے سجدہ کر رہی ہے۔ یہاں سجدے کا معنی یہی ہے کہ میرے سامنے ذلت کا اظہار، میرے سامنے تواضع کا اظہار، یہ ساری کائنات میری بات مانتی ہے۔ تمہارے سامنے یہ چیزیں بے جان ہیں، بے زبان ہیں، سورج بے زبان، چاند بے زبان، ستارے بے زبان، بادل بے زبان، ہوائیں بے زبان، درخت بے زبان، زمین بے زبان، لیکن اللہ کہتے ہیں میرے سامنے یہ با زبان ہے، میری زبان جانتے ہیں، میرا حکم مانتے ہیں، میرے سامنے تواضع اور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ سورہ حج میں فرمایا الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اس آسمان میں اور زمین میں جو کچھ ہے یہ ساری مخلوق اللہ کے سامنے سجدہ کر رہی ہے، اور سورج بھی سجدہ کر رہا ہے، چاند بھی سجدہ کر رہا ہے، اور ستارے بھی، اور پہاڑ بھی، اور درخت بھی، اور سارے چوپائے بھی اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یہاں سجدے کا معنی یہی تذلل اور تواضع، بات کو ماننا، عاجزی ظاہر کرنا، جھک جانا۔ تو آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو بہت سے علماء کہتے ہیں یہاں پر بھی یہی مفہوم تھا کہ اے فرشتو تم آدم کے سامنے عاجزی اختیار کرو، آدم کی خدمت کرو، میں نے تمہیں آدم کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ کسی کو اللہ نے پہاڑوں کا فرشتہ بنا دیا، کسی کو بادلوں کا فرشتہ بنا دیا، کسی کو دن کا، کسی کو رات کا، کسی کو انسان کی حفاظت کے لیے لگا دیا، کسی کو انسان کے اعمال لکھنے کے لیے لگا دیا، کسی کو آسمانوں سے انسان کے لیے پیغام لانے کی ذمہ داری سونپ دی۔ تو یوں فرشتے انسان کی خدمت لگے ہوئے، تو مطلب یہی تھا سجدہ کرنے کا کہ تم آدم کی خدمت کرو گے۔ کہاں تو یہ حال تھا کہ فرشتے پوچھ رہے تھے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ کیا تو ایسے کو زمین میں خلیفہ بنائے گا جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، تیری تقدیس، تیری تحمید بیان کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں۔ کوئی فرشتہ جب سے پیدا ہوا مسلسل قیام کی حالت میں
کوئی رکوع کی حالت میں، کوئی سجدے کی حالت میں، کوئی قعود کی حالت میں، ذکر ان کی غذا، عبادت ان کی زندگی، وہ تو اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے۔ کہاں تو یہ حال تھا، یوں کہا تھا، اور کہاں یہ سننے کو مل رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ تمہیں اس کی خدمت کرنی ہوگی جس کے بارے میں تم کہتے تھے کہ یہ فساد کرے گا اور خون بہائے گا، تم اس کی خدمت کرو گے۔ اسجدوا لآدم، آدم کے سامنے سجدہ کرو۔ تو گویا کہ مطلب یہ کہ آدم کی خدمت کرنا، اس کے سامنے عاجزی اختیار کرنا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہی سجدہ مراد ہے جو نماز میں کیا جاتا ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کے سامنے سجدہ کرو، یہی سجدہ۔ سوال ہوتا ہے کہ یہ سجدہ تو اللہ کے سوا کسی کے سامنے جائز ہی نہیں، غیر اللہ کو سجدہ حرام، تو کیسے حکم دے دیا گیا فرشتوں کو آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا؟ تو علماء نے کہا سجدہ دو قسم کا ہوتے ہیں، ایک تعبدی سجدہ، عبادت کا سجدہ، اور دوسرا تعظیمی سجدہ، محض کسی کی تعظیم کے لیے۔ پہلی امتوں میں تعظیمی سجدہ غیر اللہ کے سامنے جائز تھا، لیکن شریعت محمدیہ میں تعبدی سجدہ بھی غیر اللہ کے سامنے حرام اور تعظیمی سجدہ بھی غیر اللہ کے سے حرام۔ نہ کسی ولی کو سجدہ کیا جا سکتا ہے، نہ قطب کو، نہ ابدال کو، نہ صحابی کو، نہ تابعی کو، یہاں تک کہ انبیاء کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ زندگی میں سجدہ کیا جا سکتا تھا، نہ آج آپ کی قبر کو سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیسر و کسریٰ کے عوام اور ان کے خدام اور ملازم اپنے بادشاہوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، کیسر و کسریٰ کی کیا حیثیت ہے آپ کے مقابلے میں؟ اگر کیسر و کسریٰ کو سجدہ جا سکتا ہے تو آپ تو زیادہ اس کے مستحق ہیں کہ آپ کے سامنے سجدہ کیا جائے۔ آپ نے فرمایا نہیں، سجدہ اللہ کے سوا کسی کو جائز نہیں۔ اگر جائز ہوتا تو میں بیوی کو اجازت دیتا کہ وہ شوہر کے سامنے سجدہ کرے، لیکن سجدہ اللہ کے سوا کسی کو جائز نہیں۔ ایک حدیث میں جو کہ آپ نے زندگی کے آخری ایام میں ارشاد فرمائی، اس میں آپ نے لعنت فرمایا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ لعنت کرے یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ مسلمانوں، تم میری قبر کو سجدہ گاہ نہیں بنانا۔ نہ حضور نے زندگی میں اپنے سامنے سجدے کی اجازت دی، نہ آج حضور کی قبر کو سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ جب حضور کی قبر کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا تو کسی اور کی قبر کے سامنے سجدہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو غیر اللہ کو سجدہ حرام، بلکہ رکوع بھی حرام۔ یہ جو رکوع کی کیفیت ہے، اس کیفیت کے ساتھ کسی کے سامنے جھکنا یہ حرام۔ جس انداز میں ہم اللہ کے سامنے عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اس انداز میں انسانوں کے سامنے نہ کھڑے ہوا کریں۔ بعض لوگوں کو دیکھا ہے اپنے پیروں کے سامنے، اپنے بزرگوں کے سامنے یوں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں جیسے نماز میں کھڑا ہوا جاتا ہے۔ ادب کرنا چاہیے، پیر کا ادب، مرشد کا ادب، استاد کا ادب، عالم کا ادب، اللہ کے نیک بندے کا ادب، لیکن عبادت نہیں کرنی چاہیے اللہ کے سوا کسی کی۔ عبادت صرف اللہ کے لیے، سجدہ صرف اللہ کے لیے، رکوع صرف اللہ کے لیے، نظر نیاز صرف اللہ کے لیے۔
دعا صرف اللہ سے، امیدیں صرف اللہ سے، ما فوق الاسباب، مانگنا یہ صرف اللہ سے، تو حضور نے حرام قرار دیا. یہ جائز نہیں ہے کہ کسی کے سامنے سجدہ کیا جائے، لیکن پہلی امتوں میں کہا جاتا ہے کہ تعظیمی سجدہ جائز تھا. یہی مطلب بیان کیا جاتا ہے اس آیت کریمہ کا جس میں آتا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے والدین کے ساتھ یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، ورفع ابویہ علی العرش، یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تو تخت پر بٹھایا، وخروا لہ سجدا، اور بھائی سجدے میں گر پڑے. تو اس کا مطلب یہی کہ یہ تعظیمی سجدہ تھا، اور تعظیمی سجدہ پہلی امتوں میں جائز، تو حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں بھی جائز. دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ یہ سجدہ اللہ کو تھا، لیکن آدم علیہ السلام کی طرف تھا. جیسے ہم سجدہ تو اللہ کو کرتے ہیں، لیکن سجدہ کعبے کی سمت میں ہوتے، کعبے کی سمت تو ہے لیکن کعبے کو سجدہ نہیں ہے. اسی لیے ایک ہندو پنڈت دیانت سرسوتی جس نے اسلام پر اور قرآن پر بے سروپا قسم کے بہت سے اعتراضات کیے تھے، تو ان میں سے ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ ہماری بت پرستی پر تو اعتراض کرتے ہو اور خود تم مکہ میں بت پرستی کرتے ہو، کہ کالے کوٹھے کو کعبے کو تم سجدے کرتے ہو. تو جواب دیا تھا علماء نے کہ یہ کعبے کی جانب میں تو سجدہ ہے لیکن کعبے کو سجدہ نہیں ہے. امت کے اندر اجتماعیت پیدا کرنے کے لیے حکم دیا گیا کہ مسلمان مشرق میں رہتے ہوں یا مغرب میں، شمال میں رہتے ہوں یا جنوب میں، سمندر میں سفر کر رہے ہوں یا صحرا میں، زمین پر ہوں یا فضا میں، حق الامکان سارے کے سارے عبادت میں رخ کریں تو قبلے کی جانب کریں. اگر ایسا ممکن ہو کہ ہم نماز کے وقت میں آسمانوں سے دیکھ سکیں تو کیا عجیب منظر دکھائی دے گا کہ پوری دنیا سے چھوٹے اور بڑے، مرد اور عورت، امیر اور غریب، کالے اور گورے، سارے کے سارے کعبے کی طرف اپنے آپ کو پھیرے ہوئے ہیں اور متوجہ کیے ہوئے. تو اجتماعیت پیدا کرنے کے لیے یہ حکم دیا گیا. اسی لیے کہا جاتا ہے مسئلہ یہ ہے اگر بالفرض اللہ نہ کرے کعبے کی عمارت کو گرا بھی دیا جائے تو بھی مسلمان اسی طرف سجدہ کریں گے، اسی سمت پر سجدہ کریں گے. تو حضرت آدم علیہ السلام کی حیثیت سمت کی تھی، سجدہ اللہ کو تھا، سجدہ ان کو نہیں تھا. اور ایک تیسری بات یہ جان لیجئے کہ یہ جو کچھ ہوا یہ عالم ارواح میں ہوا، جبکہ وہاں شرعی احکام نہیں تھے. شرعی احکام تو اس دنیا میں ہے، لہذا اس دنیا میں اللہ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ کرنا جائز نہیں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا، سب نے سجدہ کر دیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ابلیس کون تھا؟ کیا فرشتہ تھا؟ بعد میں اس کو فرشتہ قرار دیا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ فرشتہ نہیں تھا، جن تھا، مگر فرشتوں کے ساتھ عرصہ دراز سے رہتا تھا. سورہ کہف میں اللہ نے واضح طور پر فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، كَانَ مِنَ الْجِنِّ، اللہ کہتا ہے وہ جنوں میں سے تھا. فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی.
अबा, अल्लाह का हुक्म मानने से इनकार कर दिया, बस तकबरा, और तकब्बुर किया उसने। इब्लीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया और तकब्बुर किया, अपने आप को बड़ा समझा। तकब्बुर क्या है? अपने आप को बड़ा समझना। और तवाज़ु क्या है? अपने आप को छोटा, हकीर, कमजोर, गरीब, गुनाहगार समझना। आज लोगों ने ये बना रखा है कि तवाज़ु ये है कि अपने आप को फकीर, हकीर, पुरतकसीर, गुनाहगार कहना। तो जबान से तो कहते हैं, लेकिन दिल में अपने आप को हकीर, फकीर, पुरतकसीर नहीं समझते। दिल में तो समझते हैं कि मेरे जैसा कोई नहीं। बाज़ औक़ात अपने आप को आजिज़ और मुतवाज़े जाहिर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका तकब्बुर, उनका गुरूर सामने आ ही जाता है। छुपाने की कोशिश करते हैं कि लोग समझे कि बड़ा मुतवाज़े हूं, बड़ा आजिज़ हूं, मैं तो अपने आप को गुनहगार समझता हूं, लेकिन हकीकत में दिल से नहीं समझते, तो खुल जाते हैं। तो तवाज़ो क्या है? अपने आप को आजिज़, कमजोर, गुनहगार, दूसरों से कमतर समझना, दूसरों को अपने से अच्छा समझना। और तकब्बुर क्या? अपने आप को दूसरों से बरतर समझना। इब्लीस को तकब्बुर किस बात पर था? बाज़ ने कहा कि इबादत पर घमंड था। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। एक बड़े बुजुर्ग हज़रत यहया मुनीरी रहमहुल्लाह, वो फरमाते हैं कि उसने 7 लाख साल इबादत की थी। 7 लाख साल इबादत। और आदम तो अभी कल पैदा हुए। कहा कि मेरे जैसा लाखों साल से इबादत करने वाला आबिदो जाहिद वो सजदा करे इस कल के बच्चे के सामने, जिसके अंदर गुनाह की सलाहियत भी, कितना फसाद की सलाहियत भी, जिसके साथ शहबत भी लगी हुई, कुव्वत गज़बिया भी लगी हुई और पेट भी लगा हुआ, इसके सामने सजदा करूं? अपनी इबादत पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, चाहे कितनी ही इबादत की अल्लाह पाक तौफीक दे दे। वो मुसलमान जो इबादत कम करता है लेकिन अपने आप को दूसरों से कमतर, गुनाहगार और आजिज़ समझते हैं और दूसरों को अपने से अच्छा समझते हैं, वो अल्लाह के नजदीक कहीं बेहतर है उस इबादत गुजार से जिसकी इबादत बेहद हिसाब, लेकिन वो इबादत की बिना पर दूसरों को हकारत की नजर से देखता है। तवाज़ो आज भी अल्लाह को बड़ी पसंद है और तकब्बुर से अल्लाह को नफरत। तकब्बुर बदतरीन गुनाह। ये तकब्बुर इंसान की अकल पर पर्दा डाल देता है। बाज़ औक़ात तो मुतकब्बिर अल्लाह के मुकाबले में आ जाता है। फिरऔन अल्लाह के मुकाबले में आया, क्यों? तकब्बुर की वजह से। कारून, हामान, शद्दाद, क्या बीमारी थी इनको? तकब्बुर की बीमारी। खालिक के मुकाबले में आ गए। ये 2 गुनाह ऐसे हैं कि बड़े बड़े सूफियों, बड़े बड़े जाहिदों और बड़े बड़े अरबाबे रियासत और अरबाबे इबादत के दिल से भी सबसे आखिर में निकलते हैं। बड़ी मुश्किल से छुटकारा मिलता है। एक हुब्बे जा और दूसरा हुब्बे माल, एक तकब्बुर और दूसरे माल की मोहब्बत। इसीलिए कुरान और हदीस में तकब्बुर की शदीद तरीन मुज़म्मत बयान की है। अल्लाह पाक सूरह गाफिर में फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीन यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। जो लोग मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं वो जहन्नम में दाखिल होंगे जलील होकर। सूरह ज़ुमर में फरमाया, अलैसा फी जहन्नम मस्वन लिल मुतकब्बिरीन। क्या जहन्नम में तकब्बुर करने वालों का ठिकाना नहीं है?
اور بخاری اور مسلم کی روایت ہے، کائنات کے آقا ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا اخبر باہل النار، کیا میں تمہیں جہنمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ کون لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے؟ کل عتل جباز مستکبر، ہر وہ شخص جو چھوٹی سی بات پر سخت جھگڑا کرنے والا، مال جمع کرتے ہیں اور بخل کرتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اور دوزخ کا آپس میں مناظرہ ہوا۔ جہنم نے کہا میرے اندر وہ آئیں گے جو بڑے متکبر اور بڑے جبار، گردنیں اونچی کر کے چلنے والے، جن کے قدموں کی دھمک سے دل کانپتے تھے، جو بڑے بڑے بول بولتے تھے۔ اور جنت نے کہا میرے اندر وہ آئیں گے جو متواضع ہوں گے، جو مسکین ہوں گے، جو عاجز ہوں گے۔ اور صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنت احد لا يدخل النار احد في قلبه مثقال حبة من خردل من ایمان، وہ شخص دوزخ میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ بلا يدخل الجنت احد في قلبه مثقال حبة من خردل من کبر، اور جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ جب تک اللہ پاک تکبر سے اس کو پاک نہیں کر لیں گے، اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ جنت متواضعین کا مقام ہے، متکبرین کا ٹھکانہ نہیں ہے، متکبرین کی جگہ نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقول اللہ تعالی، اللہ کہتے ہیں، گویا کہ حدیث قدسی ہے، اللہ کہتے ہیں، الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، تکبر میری چادر ہے، عظمت میرا ازار ہے، میری خصوصیت ہے تکبر، میں متکبر ہوں۔ اللہ تو کہتا ہے نا میں متکبر ہوں۔ واللہ الخالق البارئ المتکبر، وہ تو کہتے ہیں میں متکبر ہوں، میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں، اور بڑا اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، اور حقیقت میں بھی بڑا ہوں۔ تکبر صرف اس کی شان، اس کی خصوصیت، وہ بڑا ہے، حقیقت میں بڑا، جس کے ساتھ کوئی ذوق نہیں، کوئی عجز نہیں، کوئی لاچاری نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی دھبا نہیں، کسی کا محتاج نہیں، سارے اس کے محتاج۔ تو فرمایا کہ تکبر میری چادر ہے، عظمت میرا ازار ہے، فمن نازعنی واحدا منہما قذفته فی النار، جو ان میں سے کوئی بھی خصوصیت تکبر اور عظمت مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا، میں اس کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دوں گا۔ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے کیا کچھ نہیں عطا کیا تھا، جتنی تعریف کر سکیں کرتے جائیں حضور کی، بس اتنی ہے۔ بعد از خدائے بزرگ کوئی قصہ مختصر، تعریف کرنے والوں نے تعریف کر کر کے کہہ دیا، لا يمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدائے بزرگ کوئی قصہ مختصر، اے آقا آپ کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ بس مختصر سی بات یہ ہے کہ ساری مخلوق سے اوپر ہے اور خالق کے بعد ہے، بس یہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع، بے مثال تواضع، کھانے پینے میں تواضع، لباس میں تواضع،
چلنے پھرنے میں تواضع، اٹھنے بیٹھنے میں تواضع، معاملات میں تواضع، ملنے جلنے میں تواضع۔ راستے میں جا رہے ہوتے، ایک غریب سی لونڈی بھی راستہ روک لیتی اور حضور نہیں جاتے تھے جب تک اس کی پوری بحث سن لیتے تھے۔ بچے دامن تھام لیتے اور حضور رک جاتے۔ حضور کا دامن نہ تھامتے تو کس کا دامن تھامتے؟ وہی تو دامن تھا جو تھامے جانے کے قابل۔ تواضع کا یہ عالم، صحابہ کہتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت آج ہی پڑھی دوران درس، حضرت انس فرماتے ہیں کہ صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی سے محبت نہیں تھی، اور حضور سے زیادہ دلوں میں کسی کی عظمت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود حضور تشریف لاتے تو صحابہ استقبال کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور ان کے کھڑے ہونے کو ناپسند کرتے تھے۔ دل چاہتا تھا کہ حضور آئے تو ہم استقبال کے لیے کھڑے ہوں، لیکن کھڑے نہیں ہوتے تھے، اس لیے کہ حضور پسند نہیں فرماتے تھے۔ تواضع۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے ہیں، مکہ کے اندر اونٹنی پر سوار، کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی مہار ہے، اور آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کا بیٹا حضرت اسامہ ساتھ ہے، اور تواضع کی وجہ سے سر اتنا جھکا ہوا تھا کہ پالان کے ساتھ لگ رہا تھا۔ تواضع اللہ کے نبی کو پسند، سارے محاسن کے باوجود، سارے کمالات کے باوجود، سارے فضائل کے باوجود، انبیاء کا سردار ہونے کے باوجود، شفیع المذنبین ہونے کے باوجود، رحمت للعالمین ہونے کے باوجود، اللہ نے مقامات عطا کیے اور آپ تواضع اختیار کرتے، عبادت کرتے، اتنی کرتے کہ قدموں میں بھرم آ جاتا، عرض کیا جاتا یا رسول اللہ آپ کو تو اللہ معاف کر چکا۔ آپ فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں اللہ کا شکر کرنے والا بندہ نہ بنوں؟ مزید گردن جھک جاتی، جتنا اللہ نوازتا اتنا ہی گردن جھکتی تھی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، میری بہنوں اور بیٹیوں، تواضع اختیار کیجیے، تکبر سے بچیے۔ تکبر کے فتنے بے پناہ۔ عالمی سطح کا متکبر اس وقت امریکہ، اس کے تکبر کی وجہ سے پوری دنیا جہنم کا نمونہ بنی ہوئی، اور فتنہ اور فساد پھیلا ہوا، اور جگہ جگہ آگ لگی ہوئی، یہ تکبر کی وجہ سے ہے۔ آنا